اب منگول جیلمی کو چاہیے کہ اگر تو وہ زبیر علی زئی کو اور یہ مودودی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، واقعا ان کی تعلیمات کو بہت سراہتا ہے اور عوام کے سامنے عام کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ذرا ان کی روش پر چل کر ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی کفر کا فتویٰ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آج کی جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، ڈیفینیٹلی ٹائٹل تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب ذاکر نالائق صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الاحلان والعذاب کی طرح دعوے کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ گو کہ یہ کلپ پہلے بھی میری نظر سے بہت گزرا ہے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ منگول جیلمی کی تعویل ہمارے پاس نہیں تھی۔ منگول جیلمی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اگر کوئی گستاخانہ عبارت ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو اس کے نزدیک قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اور اگر کسی اس کے مد مقابل مولوی کے منہ سے نکل جائے تو یہ اس کی جان نہیں چھوڑتا، یہ پیچھے تک تعاقب کرتا ہے کہ کسی طرح بس اس کو ذلیل کر ہی دیا جائے۔ لیکن جب ذاکر نالائق کی بات آئی تو منگول جیلمی صاحب نے 1 2 3 4 پتہ نہیں کتنا یو ٹرنز مارے ہیں، اور الحمدللہ تمام یو ٹرنز کا ہم نے کئی دفعہ جواب بھی دیا۔ لیکن سامعین گرامی یا قدر، ایک بہت ہی مزے کی بات ہے کہ باقیوں کو یہ کہتا ہے گستاخیوں میں تعویل کر دیں، ذاکر نالائق نے اپنی گستاخی کی جب تعویل کی اور اس پر اس نے خود رجوع ریکارڈ کروایا، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ لیکن پہلے منگول جیلمی نے اس کی عبارت کی، جو بلکہ عبارت کیا، اس کی قول کی، جو اس نے باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیو میں کہا ایک پوڈ کاسٹ کے دوران کہ مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں، پھر ہم مزید وضاحت کرتے ہیں اس امر کی۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ناظر علی کی پوڈ کاسٹ میں، جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا، اس کے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ بسیار خوب سامعین، آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھ لیا ہوگا ماشاءاللہ سے ذاکر نالائق صاحب نے کیا بونگی ماری ہے، اور منگول جیلمی صاحب نے کیا کہا جی، وہ شرح صدر کا کہہ رہے تھے کہ میرا سینہ کھول جاتا ہے جی ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے وہاں پہ الہام کا لفظ استعمال کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، شرح صدر کہنا چاہتے تھے، الہام کا لفظ۔ یہ اب میں منگول جیلمی سے پوچھتا ہوں، یہ شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نالائق بابی، اور اس نے غلطی سے الہام بول دی، اس بات کا تمہیں الہام ہوا ہے؟ اور تجھے کیسے پتا بھائی کہ اس نے کیا بولنا تھا کیا نہیں بولنا تھا؟ کہ کھچے مارتا ہے یار بھائی، تیری مہربانی کیوں اس طرح کی بونگیاں پھینکتا ہے؟ علمی کتاب بھی۔ اور مزے کی بات تو سامعین گرامی قدر، ذاکر نالائق نے ایک اور ویڈیو جو اس نے تفصیلی ایک خطاب کیا تھا، بیان دیا تھا، اس کے اندر ذاکر نالائق نے مستقل جب ایک ویڈیو اس کی بنی ہے اور عوام کے سامنے آئی ہے، اس میں اس نے تعویل تو کی کہ دیٹ واز جسٹ اے سلپ آف ٹنگ، یہ وہ، لیکن الہام کا دعویٰ برقرار رکھا ہے۔ وہ کلپ دیکھیں ذرا آپ اس کا۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، سبقت لسان، سلپ آف دا لسان، کریکٹ، تو سلپ آف دا ٹنگ۔ تو میرے بیٹے نے بولا ماشاءاللہ ابا کسی پکڑا نہیں ابھی تک کے، 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا، کتنے پکڑا نہیں، کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے، الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین گرامی قدر، ذاکر نالائق کا سیم ایز اٹ از وہی بیان ہے، صرف اس نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا تھا، مجھے اللہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے منہ سے نکل گیا، یہ مجھ سے ایک بلنڈر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذاکر نالائق نے کسی چیز کو وہاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، بس اس بلنڈر کو اس نے سامنے رکھا ہے، اور منگول جیلمی صاحب اب اس کی تعویلیں پیش کرتے پھر رہے ہیں۔ الہام کا دعویٰ اس کا اسی جگہ پر کھڑا ہے، الہام کے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹا ذاکر نالائق، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور یہ کشف و الہام، یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، ہم الحمدللہ کریں گے وضاحت، لیکن منگول جیلمی صاحب اس پر جو آپ نے تعویل پیش کیا وہ انتہائی بکواس تعویل ہے۔ شرح صدر لفظ ہی کچھ اور ہے، الہام کا لفظ ہی کچھ اور ہے، اس پہ سلپ آف ٹنگ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سلپ آف ٹنگ کی جہاں تک بات تھی، وہ ذاکر نالائق نے اگلی ویڈیو میں آ کے خود بات میں صراحت دے دی کہ الہام ہوتا ہے میرے پہ۔ اور یہ الہام و کشف کا جو معاملہ ہے سامعین گرامی قدر، یہ منگول جیلمی صاحب کا اپنا ریسرچ پیپر، سب سے پہلے تو منگول جیلمی کا اپنا ریسرچ پیپر میں پیش کروں گا، یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر نام نہاد صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جی۔ اس میں ان کا حضرت کا ریسرچ پیپر ہے جی، اندھا دھند پیروی کا انجام، اور اس کے اندر پیج نمبر 4 پہ انہوں نے علماء کا نظریہ نمبر جو 19 رکھا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق کشف ہو جاتا تھا کہ کون جنت میں اور کون دوزخ میں۔ واہ 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 سبحان اللہ جی۔ یہ کشف و الہام کے جو معاملات ہیں
سامعین گرامی قدر، منگول جیلوی نے باقاعدہ طور پر اس پر گستاخی کا کلیم بھی کیا اپنے ریسرچ پیپر کے اندر، خود اپنے ہی ریسرچ پیپر کے اندر جو لکھا ہے اس نے گستاخی کا کلیم بھی کیا ہے، اندھا پیروی کا انجام پھر یہ کہا کہ جی یہ جو تعلیمات پھیلا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہیں، یہ ہے وہ، اپنے دعوے میں خود آ کے پھنس گیا الحمدللہ۔ رہ گئی اولیاء کی بات، تو اس پہ الحمدللہ ہم پہلے بھی وضاحت دے چکے ہیں، جو اولیاء الہی ہیں، قلندر پاک ہیں، شاہ شمس تبریز ہیں، خواجہ اجمیر ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان ذوات کے لحاظ سے پہلی بات ہے کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں اس پہ، اور دوسری بات اولیاء کی گستاخی کرنے والوں کو اسلامی سزاؤں میں سے تعزیر لگائی جائے گی۔ یہ دونوں دعوے الحمدللہ ہم نے منگول جیلوی اور ذاکر نالائق کے مشترکہ اہل حدیث پیر نواب وحید الزمان کی کتاب سے پیش کیے تھے۔ پہلی کتاب ہم نے پیش کی تھی نظر الابرار۔ نظر الابرار میں وحید الزمان نے کرامات کو حق مانا تھا، اور دوسرا سامعین گرامی قدر یہ وحید الزمان صاحب کی ہی دوسری کتاب ہے، یہ کنز الحقائق جو ہمارے پاس موجود ہے، کنز الحقائق، اس میں وحید الزمان نے ان سارے معاملات کو فٹن رکھا اور ہمارے دعووں کی الحمدللہ تائید کی۔ تو یہ بات بھی بالکل شیشے کی طرح صاف اور بالکل ظاہر ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، ازر من الشمس باتوں پہ منگول جیلوی صاحب اب تعویلیں کرنے لگ جائیں تو پھر اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ کشف و الہام اور رؤیات، یہ جو چیزیں جس میں منگول جیلوی خود اپنے ریسرچ پیپر میں فتویٰ لگا چکا ہے، ان کی شروعات منگول جیلوی صاحب سے جو بڑا مرزا ہے، یہ جو مرزا جونیئر ہے نا، جو مرزا سینئر تھا، اس کے یہاں سے ہوئی تھی۔ یہ جو اس کا میرے پاس موجود ہے اس کی کتاب تذکرہ، یہ مرزا غلام احمد قادیانی المعروف مرزا موتر علیہ شلوار، یہ الہامات و کشوف و رؤیہ، ٹھیک ہے جی، پہلا لفظ ہی اس نے الہامات کا رکھا ہے اس میں، اس پلید نے، ملعون نے، قادیانی ملعون نے۔ اور سامعین گرامی قدر، بڑے ہی لطف کی بات، بڑے ہی مزے کی بات اور بڑے ہی پتہ کی بات، منگول جیلوی تعویل کرتے کرتے خود مر گیا۔ اس کے بڑوں نے باقاعدہ اس کے الہامات و کشف و رؤیات کے اوپر باقاعدہ منگول جیلوی صاحب کی طرح صرف اسے گستاخی ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ جیسے سب سے پہلے تو ان کے ڈیڈی زبیر علی زئی کی کتاب یہ مسئلہ ختم نبوت میرے پاس موجود ہے، اور اسی طرز پہ سامعین گرامی قدر ان کے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی قادیانی مسئلہ، دو مستقل کتابیں موجود ہیں اس کے اوپر الحمدللہ۔ تو سامعین گرامی قدر، اب منگول جیلوی کو چاہیے کہ اگر تو وہ زبیر علی زئی کو اور یہ مودودی کو اپنا پیشوا مانتا ہے، واقعاً ان کی تعلیمات کو بہت سراہتا ہے اور عوام کے سامنے عام کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ذرا ان کی روش پر چل کر ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی کفر کا فتویٰ دے، جیسے انہوں نے یہ کشف و الہام و رؤیہ کے دعوے کے اوپر مرزا موتر علیہ شلوار پر یہ گستاخی کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ذاکر نالائق پر چل کے اس کی بکواس کی تعویل پیش نہ کرے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے، جیسے زبیر علی زئی نے دیا، مودودی نے دیا، تو بھی کفر کا فتویٰ دے، ورنہ پھر کس چیز کے دعوے کرتا ہے؟ میرے استاد زبیر علی زئی، یہ استاد ہے تیرا استاد کفر پہ پوری کتاب لکھ رہا ہے، انہی معاملات پہ جو اب ذاکر نالائق نے پیش کرنا شروع کر دیا، تو آگے سے تعویل پیش کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ سامعین، مجھے تو لگتا تھا کہ یہ ایٹ لیسٹ جن لوگوں کا نام لیتا ہے ان کے ساتھ سنسیئر ہو گئے، تو زبیر علی زئی کے بھی خلاف ہے، یہ تو اس کی تعلیمات جو وہ اپنی کتابوں میں لکھ کے گیا اس کے بھی صریح خلاف جا رہا ہے۔ یہاں پہ منگول جیلوی صاحب اب زبیر علی زئی کی روش پر چل کر آپ ذاکر نالائق کے اوپر فتویٰ دینا، جیسے اس نے مرزا موتر علیہ شلوار کے اوپر دیا تھا۔ اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ تعویل کس بات کی کر رہے ہو؟